مفتی شعیب اللہ خان صاحب کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين۔ بزرگان محترم، عزیزوں، دوستوں اور بھائیوں، رمضان مبارک کی ان مبارک راتوں میں کچھ دیر بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی کچھ باتیں سننے اور سنانے کا ایک جذبہ اور شوق مومنوں کے دل میں موجزن ہوتا ہے۔ اس لیے رمضان مبارک کی ان گھڑیوں میں تراویح کے بعد خاص طور پر قرآن پاک کی تفسیر کے عنوان سے جگہ جگہ حلقے قائم کیے جاتے ہیں۔ یہاں بھی برسا برس سے الحمدللہ یہ سلسلہ جاری ہے کہ رمضان کی راتوں میں تراویح کے بعد قرآن پاک سے متعلق کچھ باتیں سنی اور سنائی جاتی ہیں۔ اس وقت میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی پہلی آیت تلاوت کی۔ قرآن پاک جو شروع ہوتا ہے سورہ فاتحہ سے شروع ہوتا ہے، جو سب کو معلوم ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ البقرہ شروع ہوتی ہے، جو قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت ہے۔ قرآن پاک میں 114 سورتیں اور ان میں سے سب سے بڑی سورت سورۃ البقرہ ہے۔ اس کے شروع میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم کے معنی تو اللہ ہی کو معلوم۔ اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا معنی بتایا گیا تھا یا نہیں بتایا گیا تھا۔ بعض علماء تو کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کا معنی نہیں بتایا گیا، لیکن اکثر علماء، بیشتر علماء یہ فرماتے ہیں کہ عام امت کو تو نہیں بتایا گیا، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس کا معنی بتا دیا۔ بہرحال ہم لوگوں کو تو اس کا معنی معلوم نہیں ہے، البتہ بعض علماء نے، بعض صحابہ کرام نے اپنے قیاس سے اور اپنے اندازوں سے اس کا کچھ معنی بتانے کی کوشش کی ہے۔ جیسے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ الف سے مراد ہے اللہ، اور لام سے مراد جبریل ہے، اور میم سے مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ کا پہلا حرف وہ ہے الف، اس لیے الف سے مراد اللہ ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا پہلا حرف ہے میم، اس لیے میم سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے، اور جبریل میں آخر میں لام آیا ہے، لہذا اس سے مراد جبریل امین علیہ السلام ہے۔ اور مطلب یہ ہے کہ اللہ نے یہ کلام جبریل علیہ السلام کے واسطے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ گویا کہ یہ قرآن پاک کی سند ہے،
جیسے حدیثوں کے پہلے سند آتی ہے کہ یہ کس نے بتایا، ان کو کس نے بتایا، ان کو کس نے بتایا، ان کو کس نے پڑھایا، اسی طرح قرآن پاک کی سند بیان کر دی کہ قرآن آیا کہاں سے؟ اللہ کے پاس سے، اور اس کو لانے والے کون تھے؟ وہ جبریل امین علیہ السلام، اور یہ نازل ہوا کس پر؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، لہذا اس کلام کی سند بیان کر دی گئی۔ بہرحال یہ قیاسی مضمون ہے، حتمی نہیں ہے، قطعی نہیں ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اپنے علم کی روشنی میں، اپنے قیاس کی روشنی میں بات ارشاد فرمائی۔ اس کے بعد ارشاد ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب یعنی قرآن مجید ایسی کتاب ہے لا ریب فیہ، جس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں، ھدی للمتقین، یہ تمام متقی لوگوں کے لیے ہدایت نامہ ہے۔ یہاں اگر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے حقیقت کو واضح کیا، قرآن پاک کی فضیلت بیان فرمائی، اب قرآن پاک اصل میں ہے کیا، وہ اس کے اندر باشگاف کیا گیا، ھدی للمتقین، یہ ہدایت نامہ ہے۔ بیشتر لوگ ہم میں ایسے ہیں جو قرآن کی حقیقت کو نہیں سمجھتے۔ قرآن ایک حقیقت، قرآن ایک ہدایت نامہ ہے۔ ہدایت کیا ہے؟ اس کے اندر تمام زندگی کے اصولوں کو، طریقوں کو، لائحہ عمل کو، زندگی کے مختلف شعبوں کے احکام کو تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا گیا تاکہ دنیا میں زندگی گزارنے والے لوگ قرآن کریم کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ یہ ہے ہدایت کا معنی۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے ذہن کے اندر یہ ہے کہ بھائی قرآن کریم تو بس پڑھ لینے کی کتاب ہے، سمجھنے کی کتاب نہیں۔ بہت سے تو وہ ہیں جو پڑھتے بھی نہیں بیچارے، ان کو تو پڑھنے سے بھی تعلق نہیں، لیکن جو لوگ پڑھتے ہیں قرآن، ان کا بھی یہ گمان بن گیا، خیال ہو گیا کہ بس قرآن پڑھ لینے کے لیے، باقی سمجھنا اور اس کے اندر دی گئی ہدایات کو لینا، زندگی پر اس کو منتقل کرنا، اس کے بارے میں بہت سے لوگ ایسے ہیں مسلمانوں میں جو اس کا تصور بھی نہیں کرتے، حالانکہ قرآن تو ہدایت نامہ ہے، کانسٹیٹیوشن ہے، اسلام کا کانسٹیٹیوشن ہے، بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک کانسٹیٹیوشن ہے جو اللہ نے نازل فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ لہذا قرآن تو ہماری زندگی کے اندر عملی طور پر آنا ہے، صرف پڑھ لیا اور اٹھا کر رکھ دیا، جیسے کہ بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ قرآن پڑھ لیتے ہیں لیکن اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ اس سے بھی گئے گزرے وہ لوگ ہیں جو قرآن کریم کو اس وقت میں اٹھاتے ہیں جبکہ قسم کھانے کا موقع آ جاتا ہے، قسمہ قسمی کا کوئی دور چلتا ہے، تو اس وقت میں اٹھا لیتے ہیں اللہ کی قسم، قرآن کی قسم، میں قسم کھاتا ہوں، حالانکہ قرآن قسم کھانے کے لیے تھوڑا ہی نازل ہوا، قرآن نازل ہوا پڑھنے کے لیے، قرآن نازل ہوا عمل کرنے کے لیے، قرآن نازل ہوا زندگیوں میں داخل کرنے کے لیے، اور پھر تمام شعبوں کے لیے۔ یہ نہیں کہ بھائی نماز ہی کے لیے قرآن آیا ہو، یا یہ کہ بس کوئی کچھ عبادات کرنے کے سلسلے میں قرآن کریم نازل فرمایا گیا ہو۔ قرآن کے اندر جو کچھ بیان کیا گیا ہے وہ ایک بہت وسیع چیز ہے، ہماری پوری زندگیوں پر حاوی ہے، پوری دنیا کے نظام کے اوپر حاوی ہے۔ مثال کے طور پر قرآن کریم میں آپ دیکھیں گے کہ قرآن کریم کے اندر عقائد کا بیان ہے، اسی طرح آپ قرآن میں یہ بھی پائیں گے کہ قرآن کریم عبادات کو بھی بتاتا ہے، نماز کے بارے میں بتاتا ہے،
روزے کے بارے میں بتاتا ہے، جگہ جگہ آپ پڑھتے ہیں اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، اور یہ بھی قرآن نے بتایا اقیم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ اور اسی طرح زکوٰۃ کے بارے میں حکم دیا گیا، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ زکوٰۃ کن کن کو دی جائے اس کی تفصیل بھی قرآن کریم کے اندر بتائی دی گئی۔ اسی طرح اور بہت ساری چیزیں زکوٰۃ کے بارے میں قرآن میں بتائی گئی۔ روزے کے بارے میں بتایا گیا، روزہ فرض کیوں کیا گیا اس کے بارے میں بھی بتایا گیا۔ روزہ کتنے دنوں رکھا جائے گا وہ بھی قرآن کے اندر بتایا گیا۔ اس کے علاوہ دیگر احکامات روزے کے بارے میں اس کے اندر بتائے گئے۔ اسی طرح حج کے بارے میں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، لوگوں کے اوپر ضروری ہے کہ اللہ کے لیے حج کرنے کے لیے جائے۔ حج کا ذکر بھی اس کے اندر بتایا گیا۔ تو عبادات چاہے وہ نماز ہو، زکوٰۃ ہو، روزہ ہو، حج ہو، اسی طرح عمرہ ہو یا تلاوت ہو، ذکر اللہ ہو، ان ساری عبادات کے بارے میں آپ کو قرآن کریم کے اندر تفصیل ملے گی۔ اس کے ساتھ آپ قرآن میں یہ بھی دیکھیں گے کہ معاشرت کے احکام بھی موجود ہیں۔ معاشرت یعنی زندگی گزارتے ہوئے جن جن لوگوں سے سابقہ پڑتا ہے، ماں باپ سے سابقہ پڑتا ہے، بیوی بچوں سے سابقہ پڑتا ہے، رشتہ داریوں سے سابقہ پڑتا ہے، دوست احباب سے ہمارا سابقہ ہوتا ہے، پڑوسیوں سے ہمارا تعلق پیدا ہوتا ہے، کہیں دوستوں سے تعلق ہوتا ہے تو کہیں دشمنوں کا سامنا ہوتا ہے۔ یہ ایک معاشرتی زندگی ہے جس کو ہم کہتے ہیں سوشل لائف۔ معاشرتی زندگی کا ترجمہ کیا ہے؟ سوشل لائف، یعنی سماجی زندگی۔ ایک انسان لوگوں کے درمیان میں جب رہتا ہے اور سوشل لائف گزارتا ہے تو اس کے بارے میں اللہ نے کیا بتایا، اس کے بارے میں تفصیلی احکام موجود ہیں۔ ماں باپ کے حقوق بتائے گئے، رشتہ داروں کا حق بتایا گیا، بیوی بچوں کے بارے میں بتایا گیا، پڑوسیوں کے بارے میں بتایا گیا، دوستوں کے بارے میں بتایا گیا، دشمنوں کے بارے میں بتایا گیا۔ غرض یہ کہ آپ جب اس دنیا کے اندر زندگی کرتے ہیں تو جتنے لوگوں سے آپ کے روابط و تعلقات پیدا ہوتے ہیں ان سے ہم کو کس طرح پیش آنا ہے، ان کے حقوق کیا ہیں، ان کے آداب کیا ہیں، تفصیل کے ساتھ قرآن میں آپ کو یہ بھی ملے گا۔ اور چوتھے نمبر پر آپ قرآن میں یہ بھی دیکھیں گے کہ اخلاق کا بیان ہے۔ اخلاق، ایک انسان کے اخلاق کیا ہونا چاہیے، اس کا بولنے کا لب و لہجہ کیا ہونا چاہیے، اس کے اندر تواضع کیسی ہونی چاہیے، اس کے اندر دوسروں کے ساتھ ملنے جلنے کا انداز کیسا ہونا چاہیے۔ قرآن کریم کے اندر اس کے بارے میں بھی تفصیلی احکامات دیے گئے۔ بلکہ ایک جگہ پر جس سورت کا نام ہے سورہ لقمان، جس کے اندر حضرت لقمان حکیم کی کچھ نصیحتیں بیان کی گئی، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک مکمل رکوع کے اندر اخلاقی تعلیمات کو بیان کیا ہے کہ ایک انسان کو کیسے اخلاق والا ہونا چاہیے، یہاں تک کہ اس میں چلنے کے بارے میں بھی بتایا، وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، چلنے میں میانہ روی اختیار کرو، یہ بھی اخلاق کا تقاضا ہے۔ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اور بول چال کے وقت میں چیخ پکار کر نہ کلام کرو، ذرا آواز کو پست رکھو، چیخ چیخ کر نہ بولو۔ آپ کسی آدمی سے چیخ چیخ کے گفتگو کریں تو یہ بے ادبی ہے، گستاخی ہے، بد اخلاقی ہے، بد کرداری ہے۔ اللہ نے اس کا بھی اس کے اندر ذکر فرمایا۔ تو غرض یہ کہ اخلاقی تعلیمات بھی بھرپور طریقے پر اس کے اندر موجود۔ اس سے آگے بڑھیے، معاملات، تجارت کیسی ہونی چاہیے، معاملات کیسے ہونے چاہیے، لین دین کیسا کرنا چاہیے، کن چیزوں کا بیپار کر سکتے ہو، کن کا نہیں کر سکتے، اس کے بارے میں قرآن کریم کے اندر ہدایت موجود۔ بیپار ہی نہیں بلکہ معاملات کی تمام شقیں
قرآن میں آپ کو ملے گی، اس کا تفصیلی بیان آپ کو قرآن کریم نے دیا ہے۔ اس سے آگے آپ پڑھیں تو اس کے اندر سیاسی اصول بھی بتائے گئے، سیاست کیسی کرنی چاہیے، حکومت کیسا کرنا چاہیے، زندگی کے اندر یہ مرحلہ بھی انسان کو پیش آتا ہے۔ اگر اسلامی حکومت قائم ہو تو اسلامی حکومت کن اصولوں پر چلتی ہے، اس کا طرز عمل کیا ہوتا ہے، اس کی داخلہ پالیسی اور خارجہ پالیسی کیا ہوا کرتی ہے، اور وہ دشمنوں کے ساتھ کیا کرے، دوستوں کے ساتھ میں کیا کرے، دیگر ملکوں کے ساتھ اس کے روابط کیسے ہوں، یہ بھی قرآن کریم کے اندر آپ کو ملے گا۔ غرض یہ کہ ایک مستقل ذات حیات ہے، ایک مستقل نظام زندگی، ایک مستقل طور پر لائحہ حیات ہم کو دیا گیا ہے۔ اس کا نام ہے ہدایت نامہ، اس کو اللہ نے کہا ہدی للمتقین، یہ متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ مسلمان کی زندگی میں قرآن ہر جگہ رہنا ہے، اس کی کسی بھی طرح کی زندگی ہو، گھریلو زندگی ہو، ماں باپ کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اور دیگر احباب کے ساتھ، وہاں بھی آپ کو دین کا علم ہونا چاہیے اور قرآن کو ساتھ میں رکھنا ضروری ہے۔ اور پھر آپ معاملات کی زندگی میں جائیں، وہاں بھی قرآن آپ کے پاس ہونا ضروری ہے۔ بیپار کرنے کے لیے جائیں، ملازمت کرنے کے لیے جائیں، جاب کرنے کے لیے جائیں، یا صنعت و حرفت یا جو ہے ٹیکنیکل کوئی شعبے میں آپ داخلہ لے کر وہاں کام کرنا چاہیں، قرآن وہاں بھی آپ کے ساتھ رہنا ضروری ہے۔ مسلمانوں نے سمجھ لیا بس مسجد میں آنے تک قرآن ہمارے ساتھ ہے، مسجد کو چھوڑے تو ہمارا قرآن کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ کافرانہ ذہن ہو سکتا ہے، مومنانہ ذہن نہیں ہو سکتا۔ مومن کا ذہن یہ ہے، مومن کا اصول یہ ہے، مومن کی زندگی کا سب سے اہم ترین یہ اصول ہے کہ وہ اپنی زندگی کے تمام مراحل میں قرآن کو اپنے ساتھ میں رکھتا ہے۔ جاب کے لیے جا رہا ہے، قرآن اس کے ساتھ ہو۔ قرآن ساتھ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ پاکٹ میں رکھے جائے، مطلب یہ ہے کہ قرآنی احکام اس کے ساتھ میں ہو، وہ زندگی کے ان اصولوں کو لے کر وہاں پر جائے، اور جب وہ گھر میں آئے وہاں بھی انہی اصول کو برتتے ہوئے زندگی گزارے جو اللہ نے قرآن میں معاشرتی اصول کے بارے میں دیا ہے۔ اسی طریقے پر اخلاق کیسے ہوں، قرآن سے اس کا تعلق ہے۔ اسی طرح ہماری زندگی جو ہے معاملات کی کیسی ہو، معاشرت کی کیسی ہو۔ ان کے علاوہ جو عبادات والی زندگی ہے اس میں تو عام طور پر ذاتی تعلق ہوتا ہے، میں اللہ کے قریب ہو جاؤں، میں اللہ سے جو ہے الفت پالوں، میں اللہ کی محبت کو لے لوں، میں اللہ کی رضا کو حاصل کر لوں۔ اس کے لیے مجھے نماز پڑھنا ہے، اس کے لیے زکات دینا ہے، اس کے لیے مجھے حج کرنا ہے، اس کے لیے مجھے تلاوت کرنا ہے۔ یہاں بھی قرآنی اصول کے مطابق آپ ساری عبادات انجام دیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو آج بڑی غلط فہمی مسلمانوں کے اندر ہے کہ وہ قرآن کو ایک مخصوص حد تک رکھتے ہیں، مسجدوں تک، عبادت تک، اس کے علاوہ قرآن کریم کو انہوں نے اٹھا کے رکھ دیا۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، بلکہ مومن کو دل میں بٹھا دینا ہے کہ قرآن ہماری پوری زندگی کے لیے آیا۔ میں چلتا ہوا ہوں، کہیں جا رہا ہوں، آ رہا ہوں، سو رہا ہوں، جاگ رہا ہوں، اور اپنے جاب پہ گیا ہوا ہوں، یہ گھر میں بیٹھا ہوا ہوں، معاملاتی زندگی میں میرا دخل ہے، تجارت کی منڈی میں بیٹھا ہوا ہوں، یہاں تک کہ میں سیاست کے ایوان میں بیٹھا ہوا ہوں، وہاں بھی قرآن میرے پیش نظر ہونا چاہیے۔ حضرات صحابہ نے اسی طرح زندگی کے تمام شعبوں میں قرآن کریم کو داخل کر دیا۔ جب آپ قرآن پڑھیں گے اور اس کا ترجمہ دیکھیں گے اور اس کی تفسیر پڑھیں گے تو یہ ساری حقیقت کھل کر سامنے آئے گی، لیکن چونکہ عام طور پر لوگ پڑھتے ہی ان کو کبھی یہ توفیق نہیں ہوتی کہ قرآن کریم جیسی عظیم کتاب کو اٹھا کر ہم پڑھیں اور یہ دیکھیں کہ قرآن میں ہے کیا۔
اسے انہیں پتہ ہی نہیں چلتا، اور پتہ نہیں چلتا اور اپنے ذہن سے ایک بات بنا لیتے ہیں کہ بھائی نماز کا ذکر ہوگا، روزے کا ذکر ہوگا، بس اس کے علاوہ اور کیا ہے قرآن کریم کے اندر؟ جب ہم دنیا کی زندگی گزارنا چاہیں تو ہم کو تو دنیا والوں سے لینا پڑے گا، امریکہ والوں سے لینا پڑے گا، اور فرانس اور جرمن والوں سے لینا پڑے گا، فلاں اور فلاں قوموں سے ہم کو لینا پڑے گا۔ ہم ان کے گود میں جا کے پڑ گئے، جبکہ قرآن کریم کے اندر تو زندگی گزارنے کے تمام اصول بتائے ہوئے ہیں۔ اس لیے بھائیوں، سب سے پہلے ذہن کے اندر اس بات کو اچھی طرح بٹھا لیں کہ قرآن ایک ہدایت نامہ ہے جو ہماری زندگی میں ہر جگہ جاری و ساری ہونا چاہیے۔ اسکولوں کا جو نظام ہے آج کل، ویسے تو ہر جگہ کی بات ہے کہ عام طور پر ہر جگہ سے قرآن کو، دین کو ہٹا دیا گیا ہے، مخصوص جگہ پر رہ گیا ہے۔ اسکولوں کو لے لیں، اسکولوں میں آپ جائیں گے تو اسکولوں کے اندر ہر طرح کی تعلیم ہمارے بچے پڑھتے ہیں، حتیٰ کہ مسلمانوں کے جو اسکول ہیں، مسلمان مینجمنٹ، وہاں بھی جو بچے اسکول میں پڑھتے ہیں وہ صرف دنیا کی تعلیم پاتے ہیں، وہاں بھی قرآن کو کوئی درجہ حاصل نہیں ہے۔ یہ کس قدر افسوس کی بات ہے کہ مسلمان مینجمنٹ ہے لیکن قرآن کو وہ مرتبہ نہیں ہے، دینی علم کو وہ جگہ وہاں پر نہیں ہے، دینی علم کا وہ مقام وہاں پر نہیں ہے جو ایک مسلمان اس کا سمجھتا ہے اور اس کو سمجھنا چاہیے۔ اس لیے جہاں بھی مسلمان اسکول چلاتے ہیں ان کے ذہنوں کے اندر یہ بات آنا چاہیے کہ ہمارا اسکول کو چلانے سے مقصد نہ صرف یہ کہ دین دنیا کی تعلیم ہم دے دیں، بلکہ بچوں کے اندر اتنا فہم دین کا پیدا کر دے کہ وہ دین کے اچھے خاصے نمائندے بن جائیں۔ یہ ہونا چاہیے، لیکن آج کل ایسا بالکل نہیں ہو رہا ہے۔ نہیں ہونے کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو اس کی یہ ہے کہ جو مینجمنٹ ہوتا ہے وہ خود یہ نہیں چاہتا، آج کل جو مینجمنٹ ہوتا ہے وہ خود یہ نہیں چاہتا کہ دین کو پریفرنس دی جائے، دین کو برتری اور فوقیت دی جائے، اس کو بڑھا کر بتایا جائے، بچوں کے ذہن کے اندر یہ بات پیدا کی جائے، اس لیے کہ یہ جو طبقہ پڑا ہوا ہے وہ انہی اسکولوں کا پروردہ ہے، انہی کالجوں کا پروردہ ہے، انہی یونیورسٹیوں کا پروردہ ہے، جہاں پر انگریزی ماحول تھا، جہاں پر غیروں کا تسلط تھا، جہاں پر غیروں کا نظام تھا، اسی نظام میں پڑھ کر آنے کے بعد ان کا ذہن دین کو فوقیت دینے آمادہ نہیں ہوتا۔ اسے وہ کیسے دے دیں گے؟ ایک تو یہ وجہ ہوتی ہے، بعض جگہ ایک دوسری وجہ بھی ہوتی ہے، مینجمنٹ تو چاہتا ہے لیکن لوگ ان کا ساتھ نہیں دیتے، بچوں کے پاس وقت نہیں۔ بھائی جب دنیا کی تعلیم کے ساتھ آپ دین کو بھی جوڑ کر پڑھنا چاہتے ہو، قرآن کو بھی اچھی طرح سمجھ کر پڑھنا چاہتے ہو تو اس کے لیے وقت تو درکار ہوگا، تو 1 گھنٹہ زیادہ نکال دیں، 2 گھنٹے زیادہ نکال دیں کہ دنیا کی تعلیم جو دینی ہے وہ ہوگی، اس کے ساتھ مزید 1-2 گھنٹے اس کے ساتھ میں لگا دیے جاتے ہیں، تو روزانہ 1-2 گھنٹوں کے ساتھ اگر ہمارا دین سمجھ جاتا ہو، ہماری قرآن کی تعلیم اچھی ہو جاتی ہو اور ایک بچے کے اندر دین کا فہم پیدا ہو جاتا ہو، عقیدے اس کے درست ہو جاتے ہو، اعمال شرعیہ اس کو معلوم ہو جاتے ہو اور اس کے ساتھ زندگی گزارنے کے تمام اصول و قواعد و ضوابط جو قرآن نے بتائے ہیں وہ سب اس کے ذہن کے اندر آ جاتے ہو، تو بھائی یہ 2 گھنٹے یہ دینے میں کیا حرج کی بات ہے، لیکن دینے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے۔ اس وجہ سے تو بہرحال آج اس بات کی سخت ترین ضرورت ہے کہ مسلمان یہ سمجھ جائے کہ قرآن ہماری زندگی کا لائحہ عمل ہے، قرآن ہماری زندگی کا اصول ہے، ہماری زندگی کے لیے طریقہ کار ہے، اس سے ہٹ کر مسلمان زندگی نہیں گزار سکتا۔ یہ قرآن کریم کی پہلی آیت جس میں اللہ نے یہ کہا ہدی للمتقین، اس کو میں نے تھوڑا سا واضح کیا آپ کے سامنے۔ ہدایت کا معنی کیا ہے؟ ہدایت کا معنی ہے زندگی گزارنے کا اصول و ضابطہ و طریقہ، اور تمام کی تمام چیزوں میں
قرآن کو کبھی سمجھنے کی کوشش کریں تو ہمارے سامنے بہت سارے حقائق آ سکتے ہیں. بہت سارے نوجوان بچے کالجوں میں پڑھتے ہیں، اسکولوں میں پڑھتے ہیں، لیکن ان کے اندر اتنا فہم پیدا کرنے کی کوشش نہیں ہوتی کہ یہ قرآن کو سمجھ جائے، قرآن کریم کو پڑھنے کے قابل بن جائے. یہ انتہائی افسوسناک صورتحال ہے. اس لیے میں نے توجہ دلائی اس بات کی طرف کہ ہم کو اور آپ کو اس بات کا تہیہ کرنا چاہیے کہ ہم قرآن سمجھیں گے. یہاں پر یہ سلسلہ جو ابھی چلے گا اس کے اندر میں یہ کوشش کروں گا کہ قرآن کریم میں جو آیتیں قرآن کے بارے میں بتائی گئی، یعنی خود قرآن نے اپنے بارے میں کیا کہا، جیسے یہاں پر کہا ھدی للمتقین، اسی میں کہا لا ریب فیہ، اسی طرح بے شمار آیات قرآن میں ہیں جس میں خود قرآن نے اپنی حقیقت کو واضح کیا ہے، اپنے بارے میں بتایا ہے کہ قرآن کیا ہے. میں ان آیتوں کی جو ہے تشریح کرنا چاہتا ہوں جو انشاءاللہ کل آپ کے سامنے شروع کروں گا. آج تو پہلی آیت سورۃ البقرہ کی آپ کے سامنے رکھی، اس میں کبھی صرف ایک جملہ میں نے عرض کیا تھا ھدی للمتقین والا. اس سے پہلے بھی ایک بات ہے لا ریب فیہ، جو سمجھنے کے قابل ہے. اور نوجوان طبقہ، اور اسی طریقے پر نوجوان ہی نہیں سب کو ضرورت ہے، نوجوانوں کی تقسیم اس لیے کر رہا ہوں کہ نوجوان لوگ باہر جاتے ہیں، مختلف لوگوں سے ملتے ہیں، تعلقات پیدا ہوتے ہیں، اور ان کو ضرورت پڑتی ہے کہ ان کو کبھی دوسرے لوگوں کو کچھ سمجھانا پڑتا ہے، کچھ دین کے بارے میں بتانا پڑتا ہے. تو ان کے پاس اتنا علم ہونا چاہیے کہ وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں پیش کر سکیں. اگر قرآن کریم کو زندگیوں میں داخل کر لیا، ایک تو سمجھنے کے اعتبار سے، دوسرے عملی اعتبار سے کہ جو کچھ قرآن نے کہا اس کے مطابق ہماری عملی زندگی بن جائے، وہی اخلاق، وہی کردار، وہی انداز ہمارے دل اندر پیدا ہو جائے اور وہ ہم برتنے والے بن جائیں، تو اس کا اتنا بڑا اثر ہوگا، اتنا بڑا اثر ہوگا کہ ہمیں کسی کو دین پر لانے کے لیے کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ خود بخود دین کی طرف آئے. ایک واقعہ پڑھ رہا تھا عرب کے ایک عالم کی کتاب میں. عرب کے ایک عالم گزرے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں یہ واقعہ درج کیا ہے کہ وہ سعودی عرب میں کسی جگہ پر، اس میں لکھا ہے مجھے یاد نہیں، وہ خطیب تھے. انہوں نے جمعہ کا خطبہ دیا. جمعہ کا خطبہ دے کر جب اٹھنا چاہا تو ان کے قریب ایک بچہ آیا جس کی عمر 11-12 سال، اور اس بچے نے آ کر کہا خطیب صاحب سے کہ حضرت یہ ایک جو ہے اٹلی کا رہنے والا ایک آدمی ہے، نوجوان ہے، یہ آپ سے ملنا چاہتا ہے، اور یہ 11 پارے کا حافظ ہے اور اس کے ساتھ عربی اچھی طرح بولنا جانتا ہے. یہ آپ اس سے مل لیجئے گا، یہ اپنا کچھ قصہ آپ کو سنانا چاہتا ہے. وہ عالم صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اس لڑکے کو آگے بلایا اور میں نے اس سے عربی میں بات کی. وہ عربی اچھی طرح بولتا تھا، اٹلی کا رہنے والا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ عربی زبان سے واقف تھا. اس نے عربی میں بول چال شروع کی اور اس سے انہوں نے پوچھا کہ کیا قصہ ہے تمہارا؟ تو اس نے کہا کہ ہمارا قصہ یہ ہے آپ کو سنانے کے لائق کہ ہم اٹلی کے رہنے والے ہیں. میرے والد، وہ والد بھی وہی موجود تھے لیکن ان کو عربی زبان نہیں آتی تھی. انہوں نے کہا یہ میرے والد ہیں اور یہ مسلمان ہو چکے ہیں، میں ان کا بچہ ہوں. ہمارا ایک واقعہ گزرا تھا جب میرے والد اٹلی میں رہتے تھے تو یہ ایک بینک کے آفیسر ہیں، اٹلی میں بینک کے آفیسر تھے. وہاں پر وہ بیٹھے ہوئے جو اپنا ٹرانزیکشن کر رہے تھے تو اس وقت ایک عورت آئی جو برقع پوش تھی، مسلمان تھی. وہ آئی اور وہ صومالیہ کی رہنے والی تھی لیکن اٹلی میں آ کر اس نے رہنا اختیار کر لیا تھا. وہ عورت بینک سے کچھ پیسے نکالنے کے لیے آئی. وہ پیسے نکالنے کے لیے جو ہے
چیک یا جو بھی دینا تھا اس نے دیا. تو انہوں نے ان کے والد نے پیسے نکال کر دیے اور گننے میں کچھ غلطی ہو گئی. پیسے دیتے وقت گننے میں غلطی ہو گئی. گننے میں غلطی ہوئی اور شدید اور فاش غلطی ہوئی کہ جتنے 1000 روپے اس نے نکالنے چاہے تھے اس کے دگنے انہوں نے اس کو دے دیے. غلطی سے گننے میں غلطی ہو گئی. خیر دے دیے, ان کو اندازہ نہیں ہوا. وہ لے کر چلی گئی عورت. لے کر جانے کے بعد ان کو خیال ہوا, دیکھا تو جو ہے بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی. اب وہ عورت کو کہاں پکڑے, وہ مانے تو نہ مانے تو کیا ہوگا, وہ تو جا چکی ہے. اب وہ اگر کہہ دے مجھے تو تم نے نہیں دیا تو کیا کر سکتے ہیں, اب اتنے پیسے مجھے بھرنے پڑیں گے. بہرحال جو کچھ پریشانی ہو سکتی ہے نا آدمی کو, وہ پریشانی اس آدمی کو ہونے لگی. وہ پوری رات سوئے. اسی طرح جو ہے صبح ہو گئی. صبح میں پھر اپنے بینک میں اپنے دفتر پہ آ کے بیٹھے. بیٹھتے ہی سب سے پہلے وہی عورت آئی. جو عورت کل پیسہ لے کر گئی تھی وہی عورت سب سے پہلے داخل ہوئی اور اس نے آ کر کہا آج پوری رات میں پریشان رہی. اس نے کہا کیوں پریشان؟ کہا اس لیے پریشان کہ آپ نے زیادہ پیسے مجھ کو دے دیے. وہ اس لیے پریشان تھا کہ زیادہ پیسے دے دیے تھے, اور یہ بیچاری اس لیے پریشان تھی کہ زیادہ پیسے لے لیے تھے اور رات بھر سوئی نہیں. اور صبح ہوتے ہی بینک کا ٹائم ہوتے ہی سب سے پہلے میں یہاں آنے کی کوشش کی ہوں, یہ لیجیے آپ کے پیسے زائد مجھ کو مل گئے ہیں. کہتے ہیں کہ میرے والد نے شکر ادا کیا اور اس کو جو ہے یہ کہا اور کہا کہ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم کو تو کسی نے پوچھا نہیں تھا, تم کیوں خود لے کر آئی ہے پیسہ؟ اگر نہ لاتی تو کون پوچھنے والا تھا؟ وہ عورت کہنے لگی میں مسلمان ہوں, میں اسلام کو ماننے والی ہوں. اسلام کسی کا ایک پیسہ بھی بغیر اس کی اجازت لینے کو حرام قرار دیتا ہے. میں اس لیے لے کر آئی کہ غلطی سے آپ نے مجھ کو دے دیا تھا, اب میں واپس کرنا میرا فرض تھا, اس لیے میں سب سے پہلے پوری رات سوئی نہیں بے قراری کے ساتھ, کہیں میرا دم نکل گیا تو کیا ہوگا. میں صبح کرتے ہی یہاں پر لے کے آئی ہوں. کہتے ہیں وہ نوجوان یہ پوری کارستانی سنایا اور کہا کہ میرے والد اس عورت کے اس کردار سے, اس عمل سے بہت زیادہ متاثر ہوئے. اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا اس عورت ہی سے کہ مجھے یہ بتاؤ کہ اسلام کیا سکھاتا ہے, کیا تعلیم دیتا ہے, میں اس کا مطالعہ کرنا چاہتا ہوں. تو اس عورت کے ذریعے کچھ کتابیں ملی, وہ کتابیں مطالعے میں لائے. اس کے بعد ان کو اطمینان ہو گیا کہ سچا مذہب ہے, تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا. اسلام قبول کر وہاں سے بینک سے انہوں نے استعفا دیا اور پھر مسلم ممالک میں آ کے رہنے لگے. میری پیدائش مسلم ملکوں میں ہوئی, یہیں پر میں حفظ قرآن کر رہا ہوں اور میں یہاں پر رہتے رہتے عربی اچھی بولتا ہوں, لیکن میرے والد نہیں بول سکتے. میرے والد کو اس کی جو ہے اس کا موقع نہیں ملا, میں اچھی طرح عربی بول لیتا ہوں. یہ پوری تفصیل اس نے سنائی. یہ مولانا نے ایک عربی عالم دین نے اپنی کتاب کے اندر یہ پورا واقعہ بیان کیا اور اسی تناظر میں بیان کیا ہے کہ جب آدمی قرآنی اخلاق کو, قرآنی تعلیمات کو اختیار کرتا ہے, اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے, تو اس کا اثر دیکھو کیسا ہوتا ہے. سچائی نے, امانت نے, دیانت نے, فریب سے بچنے اور بچانے نے اس آدمی کے اندر ایمان کی رمق پیدا کر ڈالی. اگر وہ عورت لے کے چلی جاتی تو اسے کوئی پوچھنے والا تو نہ تھا, لیکن اس کے دل میں تھا کوئی پوچھے کہ نہ پوچھے, اللہ تو پوچھنے والا ہے. یہ اسلام سکھاتا ہے, یہ تعلیمات اسلام ہم کو دیتا ہے. تو بھائیوں, بتانا یہ ہے کہ آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی قرآن کو, دین کو سیکھ کر اس کے مطابق عمل کرنے لگے. یہ چند باتیں اس وقت میں عرض کی گئی. دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کے مہینے کو صحیح طور پر گزارنے اور سچائی, دیانت, امانت, صداقت کے ساتھ رہنے اور دین اسلام کی نمائندگی کرتے رہنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ایک سوال بھیجا ہے کسی نے کہ رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز تراویح کتنی رکعات پڑھتے تھے اور کتنے سال تک رمضان میں تراویح پڑھی ہے, اس کی وضاحت فرمائیں.
بات اصل میں یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دو قسم کی روایات اس سلسلے میں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رمضان میں 3 دن تک حضرات صحابہ کرام کو تراویح کی نماز پڑھائی، بخاری مسلم وغیرہ میں روایت موجود ہے، لیکن اس میں یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ کتنی رکعتیں پڑھی، رکعت کی تعداد اس کے اندر نہیں ہے۔ اتنا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک دن رات میں نماز پڑھائی، صحابہ کرام جو موجود تھے وہ شامل ہو گئے، صبح ہوئی تو لوگوں میں چرچا ہوا اور دوسرے دن اور زیادہ لوگ شامل ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے دوسرے دن یعنی دوسری رات میں بھی نماز تراویح پڑھائی اور پھر اس کے بعد چرچا ہوا تو تیسرے دن اور زیادہ لوگ شامل ہو گئے۔ یہ 3 دن آپ نے تراویح پڑھائی، لیکن رکعات کتنی تھی اس کے اندر کوئی تذکرہ اس کا موجود نہیں۔ جب چوتھا دن ہوا، چوتھی رات، صحابہ کا جم غفیر جمع ہو گیا، آج بھی اللہ کے نبی پڑھائیں گے، اتنا شوق تھا، اتنا ذوق تھا، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نماز پڑھانے کے لیے آئے ہی نہیں۔ صحابہ انتظار کرتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ صبح میں نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا، میں تمہارے شوق کو ذوق کو دیکھ رہا تھا، جان رہا تھا، لیکن مجھے اس بات کا اندیشہ اور خوف ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اس ذوق اور شوق کی وجہ سے تمہارے اوپر یہ نماز فرض کر دی جائے۔ اگر یہ نماز فرض ہو جاتی تو تمہارے لیے دقت پیدا ہو جاتی، اس وجہ سے میں آج نہیں آیا۔ یہ 3 دن پڑھانا اللہ کے نبی سے ثابت ہے۔ باقی اتنی بات ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے طریقے سے پڑھتے تھے، کتنی رکعتیں پڑھتے تھے اس کے بارے میں اکثر بیشتر روایات کے اندر کوئی ذکر نہیں ملتا۔ اتنا ملتا ہے رمضان مبارک آ جاتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر عبادت کرتے، زیادہ سے زیادہ نماز پڑھتے، زیادہ سے زیادہ عبادت کرتے۔ اس کا ذکر تو کثرت کے ساتھ روایات میں ہے، لیکن کتنی رکعتیں اس کا ذکر نہیں ملتا۔ البتہ ایک روایت ہے جو مصنف ابن ابی شیبہ کتاب ہے حدیث پاک کی، حدیث کی بہت ساری کتابیں ہیں، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، یہ تو معروف کتابیں ہیں۔ ان کے علاوہ معروف کتابوں میں ایک اور کتاب ہے، اس کا نام ذکر کر رہا ہوں، اس کا نام ہے مصنف ابن ابی شیبہ۔ ابن ابی شیبہ بڑے اعلیٰ درجے کے محدث تھے اور یہ امام بخاری وغیرہ سے بھی پہلے گزرے۔ ان کی کتاب ہے، اس کا نام ہے المصنف۔ اس کے اندر ابن عباس رضی اللہ عنہ سے حدیث آئی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی 20 رکعتا فی رمضان۔ اللہ کے رسول علیہ السلام رمضان میں 20 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ یہاں دیکھو 20 کا لفظ آیا، 20 رکعت۔ اس روایت کے ایک راوی پر تھوڑی بحث ہوئی ہے، وہ راوی کس درجے کا کس پائے گا۔ میں نے اپنی کتاب دلیل نماز کے اندر اس کا تذکرہ کیا ہے اور اس روایت کی تحقیق بھی کی ہے، اور جگہ بھی اس سلسلے میں علماء نے کتابیں لکھی ہیں۔ حاصل خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اس راوی کے اوپر تھوڑی سی جرح ہے، لیکن گرا پڑا راوی نہیں ہے، اس لیے روایت حسن درجے کی روایت ہے۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام 20 رکعت پڑھتے تھے۔ تو عام طور پر کتنی پڑھتے تھے روایتوں میں نہیں ہے، اس رکعت میں 20 رکعت پڑھنے کا ذکر ہے۔ اب آگے بڑھیے، حضرات صحابہ کا زمانہ اور اس میں حضرت عمر بن خطاب کا جب زمانہ آیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غالباً اس بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ آپ نے کہا تمہارے ذوق و شوق کو دیکھ کر مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں یہ نماز تمہارے اوپر فرض نہ ہو جائے۔ اب وہ فرض ہونے کا اندیشہ تو ٹل گیا تھا، جب حضور دنیا میں نہیں ہے تو اب چیز فرض نہیں ہو سکتی۔
نہ ابو بکر فرض کر سکتے ہیں نہ عمر فرض کر سکتے ہیں. تو اس لیے حضرت عمر نے یہ چاہا کہ اللہ کے نبی کی خواہش تو تھی کہ تراویح کی نماز جماعت سے پڑھی جائے، لیکن فرض ہونے کے اندیشے سے آپ نے جماعت کو ترک کر دیا تھا. لیکن الگ الگ صحابہ پڑھتے تھے، خود حضور بھی پڑھتے تھے. کتنی پڑھتے تھے اس سے قطع نظر جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تمام صحابہ کو مسجد کے اندر جمع کر کے پڑھنے کا حکم صادر فرمایا تو اس وقت میں حضرت ابی بن کعب کو حکم دیا 20 رکعت پڑھانے کا. تمام صحابہ وہاں موجود تھے، بڑے بڑے صحابہ موجود تھے. ان کی موجودگی کے اندر حضرت عمر نے 20 رکعت پڑھانے کا حکم دیا اور تقریباً سبھی حضرات نے اس کو قبول کر عمل شروع کر ڈالا. جب 20 رکعت انہوں نے حکم دے کر شروع کیا تو سوال یہ ہے کہ حضرت عمر نے 20 رکعت کیوں کیا؟ وہ حضور کے موافق کریں گے یا مخالفت میں؟ کیا خیال ہے؟ یا ان کے ذہن میں کچھ تو ہوگا نا کہ بھائی حضور نے ایسا کیا، ہم کو ایسا کرنا چاہیے. تو اب اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب حضرت عمر نے اس صحابہ کے سامنے، اور صحابہ بھی معمولی تعداد میں نہیں، ہزاروں کی تعداد میں موجود تھے، ان کے سامنے یہ فیصلہ دیا اور حکم دیا اور سب صحابہ پڑھنے لگے تو معلوم ہوا کہ 20 رکعت والی بات کچھ تھی کہ ان کے ذہن میں ہونے کی وجہ سے انہوں نے 20 رکعت کا حکم صادر فرمایا. لہذا 20 رکعت پڑھنے کا اس طرح معمول اس دور سے چلا آ رہا ہے اور آج تک الحمدللہ چلا آ رہا ہے. اس لیے جمہور امت اسی کے اوپر قائم ہے کہ 20 رکعت تراویح سنت ہے، اس کو 20 رکعت پڑھنے والا سنت مؤکدہ کو ادا کرنے والا شمار کیا جائے گا اور اس سے کم پڑھنے کو یہ مناسب نہیں سمجھا گیا. لیکن اگر کوئی پڑھتا ہے تو گنہگار اور ایسا ویسا تو ہم نہیں کہیں گے، لیکن بہرحال سنت مؤکدہ اس سے ادا نہیں ہو رہی. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.